أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج جمعہ مبارکہ کی اس بابرکت نورانی مجلس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی غرض سے ہم سب کو آج 12 ربیع الاول شریف کے اس مبارک دن میں جمعہ شریف میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے حبیب پاک کی امت میں پیدا کیا۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی پیغمبر کی امت میں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت آدم کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ کروڑ احسان ہے، اللہ نے کسی اور پیغمبر کی امت میں نہیں بلکہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ اور حبیب کی امت میں پیدا ہونے کا شرف اللہ نے اپنے فضل سے جو ہم کو عطا کیا۔ تو پھر معزز سامعین کرام ذرا غور کیجئے گا، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر بڑا ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کا احترام کرتا ہے، اگرچہ کہ استاد کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ اور اگرچہ کہ وہ استاد آپ کو دینیات کی تعلیم ہی نہیں، اگر آپ کو تیلگو بھی پڑھاتا ہو، مراٹھی بھی پڑھاتا ہو، اگر آپ کو کوئی سنسکرت بھی پڑھاتا ہو، تب بھی اس استاد کا ادب کرنا آپ پہ لازم ہے۔ اور اگر آپ استاد کا ادب نہیں کرتے تو آپ صرف مسلمانوں میں ہی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے، غیر مسلموں میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح استاد کی عزت مسلمانوں کے پاس واجب ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے پاس بھی استاد کی عزت واجب ہے۔ تو پھر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آپ شاگرد بن جائیں تو استاد کا ادب آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ بیٹے بن جائیں تو باپ کا ادب آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ بھتیجے بن جائیں تو چچا کا ادب واجب ہے، اگر آپ پوترے بن جائیں تو آپ کا دادا کا ادب واجب ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے دادا کو نام لے کے پکارتا ہوگا، یا دادا کو ارے ترے بولتا ہوگا، یا دادا کے ساتھ بد کلامی کرتا ہوگا، اور اگر کرتا ہے تو پھر وہ جنت ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب ذرا غور کرو، جب آپ پوترے بنتے ہیں تو دادا کا ادب واجب ہے، تو پھر اللہ نے یہ نظام بنا دیا، حالانکہ ہمارے اور ہمارے دادا کے بیچ میں صرف ہمارے والد ہی اکیلے ہیں، بیچ میں ہمارے دادا ایک ہی واسطے سے ہمارے سے اوپر ہے، ہمارے استاد اور ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہے، ہمارے اور ہمارے پیر کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، ہمارے اور ہمارے باپ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، ہم ایک ہی واسطے سے ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو نبی ہیں، ان کی اور ہمارے بیچ میں ارے سارے خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، مفکرین ہیں، اولیاء ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اتنے سارے رشتے جب ختم ہو جاتے ہیں تو سارے رشتوں سے افضل و اعلیٰ رشتہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ اتنی عظمت والی ذات، وہ سب سے اول ہے اور ہم سب سے آخر ہے۔ تو سوچو، جب آپ کے اوپر استاد کا ادب واجب ہے، باپ کا ادب واجب ہے، تو پھر ایک امتی کے اوپر آقا کا ادب کتنا واجب ہو گیا، ان کا احترام آپ کے اور ہمارے اوپر کتنا لازم ہو گیا ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے باپ کے ادب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ایک
اچھے انسان نہیں ہو سکتے، استاد دادا پیر کے ادب کے بغیر ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اسی طرح نبی کی محبت، نبی کا احترام، نبی کے ادب کے بغیر ہم اچھے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کا ادب ہمارے اوپر واجب ہے، نبی کا احترام واجب ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کا ادب کریں گے کیسے؟ کیا نبی ہمارے بیچ میں بظاہر تو موجود نہیں ہے، بظاہر تو نبی ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، تو پھر نبی کا ادب کریں گے کیسا؟ بھائی نبی کا ادب تو کرنا ہے نا، نبی کے ادب کے بغیر آپ ایک اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، آپ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے، اللہ کے فرما بردار بندے نہیں ہو سکتے، تو پھر اب نبی کا ادب کریں گے کیسا جبکہ نبی بظاہر تو موجود نہیں ہے؟ تو جواب ملا مسلمانوں، نبی کا ادب ایسے کرو کہ جب نبی کا نام آئے انگوٹھوں کو چھوم لو، یہ ان کے نام کا ادب ہے۔ جب نبی کا ذکر آ جائے تو با طہارت با وضو ہو کر ادب سے بیٹھ جاؤ، یہ ان کے ذکر کا ادب ہے۔ اور جب ان کو سلام کرو تو ادب سے کھڑے ہو کر گردن جھکا کر سلام کرو، یہ ان کو سلام کرنے کا ادب ہے۔ ارے جب ان کا مذاق آ جائے تو آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر لو، اور اب زبان سے گفتگو نہ کرنا، آنسوؤں سے گفتگو کرو، یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے اسی لیے میرے بھائیوں ذرا غور کر کے دیکھیے اللہ نے حضور کے دربار کا ادب اپنے بندوں کو سکھایا۔ حالانکہ اصول کیا ہے، دنیا کا دستور ہے، بڑے کے دربار کا ادب ہمارے حضرت شفیع پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی داماد برکاتہ العالیہ، ہمارے حضرت سید محمد حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ علی داماد برکاتہ العالیہ، یہ کرنول کی مائناز شخصیتیں، ذی اثر شخصیتیں، بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ بڑے پیر کامل ہے، ان کے دربار کا ادب آنے والوں کو مرید سکھاتا، بڑوں کا ادب ان کے بعد والے سکھاتے، آنے والے کو سیدھا بیٹھو، میاں ادب سے بیٹھو، سیدھا ٹھہر والوں مسئلہ کیوں ہے، ٹوپی پہن کے آؤ، ادب سکھاتے۔ مرید کیا کرتا؟ اپنے پیر کے دربار کا ادب سکھاتا۔ باپ کا ادب ماں سکھاتی، بدتمیز کیوں بات کر رہا ہے اپنے والد سے، ویسا ادب سے بات کر۔ باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے، بڑوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، بادشاہ کے دربار کا ادب اس کے وزراء سکھاتے ہیں، مفتی کے دربار کا ادب ان کے شاگرد سکھاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ جی آمنہ کے لال کے، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا مقام ہے میرے نبی کا، دربار نبی کا ہے، اور نبی کے غلاموں کو ادب کوئی اور نہیں، نبی کا خدا سکھا رہا ہے، نبی کا خدا سکھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب میرے نبی کے دربار میں آؤ اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، کون ہے ایمان والے؟ حضرت ابو بکر سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے ہر ایمان والے کو اللہ کہہ رہا ہے اے ابو بکر آپ بھی سن لو، اے عمر آپ بھی سن لو، اے عثمان آپ بھی سن لو، اے علی آپ بھی سن لو، اے کعبیوں تم بھی سن لو، تبے کعبیوں تم بھی سن لو، ولیوں تم بھی سن لو، اے صلحاء تم بھی سن لو، اے ایمان والوں تم بھی سن لو۔ جب میرے نبی کے دربار میں آؤ اپنی آواز کو اتنا کنٹرول کرنا کہ میں اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے بلند ہونے دوں۔ اللہ اللہ ہو کے نبی کے دربار کا ادب سکھانا ہے۔ اب دوسری بات دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی یہ قرآن، لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، پھر بے وقوف تو اہل قرآن ہے تو پھر نبی کا ادب نہیں پڑتا قرآن میں؟ نبی کے دربار کا ادب ہے، بدبخت اتنا تو سمجھ سکھا کون رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا جی، اللہ اللہ۔ اور پھر کیسا نازک ادب بتا رہا، دیکھو آپ، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کو ویسے مت
پکارو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ نہیں, آپ اپنے چاچا کو کیا بولتے ہیں؟ چاچا جان, سسر جی کو ڈیڈی, ابو جان, مامو جان, بھائی جان, داماد کہاں ہے میاں, بابا ادھر آؤ. بیگم کیا ہوتی, بیگم تو کیا ہوتا ہے, میں اللہ کے گھر پر بیٹھا ہوں نہیں بول سکتا ہوں, ایسے خطرناک نامہ لے کے پکارتے ہو. شوہروں کے خطرناک نامہ لے کے پکارتے بیگم, اللہ اتنا کام کرے. اللہ کی قسم یہ محبت ہے. آپ چچا جان کہہ رہے ہیں آپ کی محبت ہے, آپ بابا جان کہہ رہے ہیں آپ کی محبت ہے, آپ دوسرے کو عزت دے کے پکار رہے ہیں آپ کی محبت ہے, آپ کا ادب ہے, یہ اور ایسا ہونا چاہیے. بیگم اپنے شوہر کو ایک ایک پیارے پیارے نام سے پکار رہی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو میٹھے میٹھے نام سے پکار رہا ہے, ایسا ہونا چاہیے. مگر قسم رب ذوالجلال کی جب بات آمنہ کے لال کی آ گئی, رب نے کہا ویسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اسی لیے آؤ, حضرت امیر حمزہ کو دیکھو, حضرت عباس کو دیکھو, رشتے میں رسول اللہ کے چچا ہے, مگر قسم خدا کی کوئی بھتیجا کہہ کے نہیں پکار رہا ہے, کوئی بیٹا کہہ کے نہیں پکار رہا ہے, کوئی محمد کہہ کے نہیں پکار رہا ہے, چچا بھی ہے. تو ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ کے میرے بابا صدقے جاؤ یار. حضرت عباس و حمزہ کو نبی کا ادب ابو بکر و عمر نہیں بتا رہے ہیں, عباس و حمزہ کا خدا بتا رہا. میرے نبی کو ادب سے بات کرو, میرے نبی کا احترام ملحوظ رکھو. تم چچا ہوں گے اپنی جگہ, مگر وہ میرا محمد ہے, وہ میرا حبیب ہے. تم چچا ہوں گے, بشری تقاضے کے تحت تمہیں چچا تو بنایا گیا, لیکن بھتیجا کہنے کی اجازت نہیں دی گئی. اجازت نہیں دی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اجی تمہارے بھی سسر ہے نا, ایسے کیسے ناموں سے پکارتے ہیں, جس دن پھر گئی اس دن تو ہے سب جو خراب ہے, پورا مردہ نکال دے نامہ کا. بات ماشاءاللہ یہ قسمت قوت. ہمارا چچا ہمارا سسر اور داماد کا ایسا رشتہ ہے, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے بھی سسر ہیں, میرے نبی کے بھی سسر ہیں. ایک سسر کا نام ابو بکر ہے, ایک سسر کا نام عمر بن خطاب ہے. ارے وہ سسر ہو کر پوری زندگی میں کبھی نبی کو میرا داماد, میری بیٹی کا شوہر یا میرا میاں کہہ کے نہیں پکارے. پوری زندگی زانوے ادب نبی کے سامنے طے کرے, اور جب بھی چاہا بات کرے تو ہاتھ جوڑ کے کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان. قربان جاؤ یارو. سسر تو بنے بتخاذہ بشریت بنایا گیا, لیکن داماد کہنے کی اجازت نہیں دی. داماد کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, داماد کہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, بیٹا کے لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, میاں کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. خبردار تم سسر ہوں گے, لیکن یاد رکھو وہ جو ہے نا وہ میرا محمد ہے, وہ میرا حبیب ہے. ادب سے بات کرو, ادب سے بات کرو. عجیب بیویوں کا حق ہے وہ اپنے شوہر کو جتنی چاہے محبت والے الفاظ اور انداز میں یاد کر سکتی ہیں, بلا سکتی ہیں, پکار سکتی ہیں, اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہیں, لیکن قسم رب ذوالجلال کی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی زوجہ ہے, اور یہ اس وقت کی زوجہ ہے جب ابھی قرآن نہیں اترا ہے, جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. یہ اس وقت کی زوجہ ہے. اللہ نے ان کے دل میں نبی کا ادب ایسے ڈالا, پوری زندگی حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت سودا, حضرت حفصہ, حضرت ام حبیبہ کبھی پیارے نبی کو یا محمد اے میرے شوہر, اے میرے آقا کہہ کے نہیں پکاری. پوری زندگی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی
شوہر کہہ کے نہیں پکارا، پوری زندگی کبھی شوہر کہہ کے نہیں پکارا۔ اللہ نے کہا تقاضۂ بشریت ہے، تمہیں بیوی تو بنایا گیا، لیکن خبردار بیوی بن گئی ہو تو میرے محمد کے ادب میں کمی ہونے نہ دینا۔ انہیں ایسے مت پکارو جیسے دوسری بیویاں اپنے شوہروں کو پکارتی ہیں، ایسے پکارو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ ہے تو بیوی مگر بات ایسے کر رہی ہے، یہ آقا نظر آ رہے ہیں، وہ گناہ نظر آ رہی ہے۔ جب تعلیم اللہ سکھانا ہے اللہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بعضكم لبعض، اس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسا مت پکارو، ادب کرو ان کا۔ اسی لیے ہمارے میں بازو والوں میں فرق کیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آج اتنا مقدس دن ہے 12 ربیع الاول شریف، وہ بھی 1500 سالہ جشن ہے، آج کو مومنوں کی عید کی انتہا ہے۔ یہ عید 100 سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، 1500 بھی 1600 بھی نہیں ہوتی، نصیب دے نہیں ہے وہاں ہمارے بچوں کے بھی پوترے، ہمارے پوترے رہیں گے 1600 میں پوترے رہیں گے، اچھا ہوا ہے اللہ ریکارڈنگ بنا کے رکھو، میرا پوترا دیکھتا ہوں میں نے دادا 1500 میں چلے تو 1600 میں دادا ہوں۔ دیکھو ہمارے دادو والوں نے ایک طرح سے آج اتنا مقدس دن عظمت والا ہے، آج آقا کا ذکر ہونا، حضور کی عظمت ہونا، حضور کی رضا کا چرچا ہونا، حضور کا مقام مرتبے پہ بات ہونا، مگر بازو والے آج کے زندگی میں 200 کا ذکر کرنے بیٹھا ہوا۔ اچھا بات کیا ہے بھائی جماعت جاتے تو آپ کو اللہ کے نبی نے 200 کا بتایا، 200 کا بتایا، اتنا کہیں بھی تھا 200 کا ذکر کرتے والے جس کو جان رہنا ہے ہمارے باقی آتا جاتا ہے۔ اور ہم کو اللہ کی قسم نہ جنت میں رہنا ہے نہ دوزخ میں، آمنہ کے لال کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے آقا جدھر رہے ہمیں ادھر رہنا ہے، اور میرا آقا تو مالک جنت ہے، تو غلاموں کو چھوڑے بغیر وہ جنت میں جانے والا ہی نہیں ہے۔ ہم جنت کے متلاشی نہیں ہیں، ہم مالک جنت کے متلاشی ہیں، ہم مالک جنت کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور مالک جنت خود بھی جنت میں جائیں گے اور یہ گناہگار غلاموں کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو مسئلہ کو سمجھو یار، دین سمجھداری کا نام ہے۔ اجی میرے بھائی آپ ذرا غور کرتے چلو، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پہلا ادب اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ دوسرا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ تم اپنے نبی کو آپس میں ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کو ادب سکھا دیا، ادب سکھا دیا، سکھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے آپ خبردار۔ اتنا ادب سکھانے کے بعد بھی اگر کوئی میرے نبی کی بے ادبی کی گا، استاد کی بے ادبی کرے تو دنیا کی نظر میں ذلیل ہوتے، پیر کی بے ادبی کرے تو معاشرے میں ذلیل ہوتے، باپ کی دادا کی بے ادبی کرے تو خاندان قبیلے میں ذلیل ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی ہے، اگر اس کی بے ادبی کرے گا تیری ساری عبادت تیرے منہ پہ پھینک دوں گا اور تجھے پوری کائنات کے سامنے ذلیل کر کے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اللہ پوری کائنات کے ذلیل رسوا کر دوں گا، تو کہیں کو دکھانے کے لائق ہے میرے اگر نبی کی بے ادبی کریں۔ خبردار، یہ تو میرا نبی جو تمہارے بیچ میں 12 ربیع الاول کو آیا نا، تم اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ تو میرے پاس تھا، کیونکہ اب مجھے دنیا ختم کرنا ہے، اب قیامت ہونا، اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اب بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے حبیب کو جو نور کی شکل میں اربوں سال سے اپنے رب کے پاس تھا،
جسمانی لباس پہنا کر تمہارے بیچ میں بھیج دیا، تمہارے بیچ میں بھیج دیا۔ تمہارا کام بس اتنا ہے، عبادت خدا کی کرنا اور محبت میرے مصطفیٰ سے کرنا، ادب میرے نبی کا کرنا، احترام میرے نبی کا کرنا، تعظیم میرے نبی کا کرنا۔ اور سن لو، رب کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، جو کوئی مجھ کو مانتا ہے تو میں اس کے ماننے کو بعد میں دیکھوں گا۔ جو کوئی مجھ کو مانتا ہے اس کے ماننے کو بعد میں دیکھوں گا، مصطفیٰ کو مانتا نہیں مانتا یہ پہلے دیکھوں گا۔ اگر میرے نبی کو مانتا ہے تو پھر مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرا ماننا بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اگر نبی کو نہیں مانتا، اللہ کہہ رہا ہے تو کچھ بھی ہوگا، بادشاہ مصر ہوگا، شہنشاہ اعظم ہوگا، سلطان الوقت ہوگا۔ اگر تو میرے نبی کو نہیں مانتا تو مجھے مانتا ہے تو میرا ماننا تیرے منہ پہ پھینک کے تجھے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر میں ڈال دیا جائے۔ میرے ماننے کے حکم لیے تجھے جیسے فرائض و واجبات ہے، میرے رب ہونے کی قسم میرے مصطفیٰ کو بھی ماننا ویسے ہی تجھ پر فرض و واجب ہے۔ نبی کا مانتا ہے، اسی لیے پیارے دوستوں چھوڑ سے قانون ہے، نماز جنازہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت نماز جنازہ قرآن کی آواز نہیں ہے کیا؟ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک بچہ بول دے گا کہ کیا ہے پڑھنا کیا پہلے بھی سب پڑھ لیتے ہیں، آگے بھی نہیں ہم کیا کرتے ہیں نماز میں نماز جنازہ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، سبح سورہ نہیں ہے، جبکہ یہ وہ مقدس آیات اور تسبیحات ہے جس کے پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو بے انتہا پسند ہے، سورہ فاتحہ قرآن کی دیگر سورتیں اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ بلکہ یوں فرمایا جاتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، خدا بندے کو دیکھتا ہے، بندہ خدا کو سناتا چلا جاتا ہے، براہ راست اللہ کلام سنتا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی قسم یہ تصور کرو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سنتا ہے بندے کا اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا تجوید سے قرآن پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھ تو گنہگار ہوتے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے۔ مگر ایسا مقدس کلام جس کے سننے سے اللہ کو، جس کے پڑھنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، جس کے ایک ایک حرف پر ہزاروں نیکیاں ملتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں جگہ ملتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نماز جنازہ میں ذرا غور کر کے دیکھیے قرآن کی تلاوت نہیں ہے، نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ ہے، نہ ضم سورہ ہے، نہ سبحان ربی العظیم ہے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، نہ ربنا لک الحمد ہے، نہ سمیع اللہ لمن حمدہ ہے۔ مگر اللہ کی قسم نماز جنازہ میں جب قرآن کی تلاوت اللہ نے نہیں رکھا، مگر اللہ نے اسی نماز میں اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا رکھا ہے، نبی پہ درود پڑھنا رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی آگے کا نماز جنازہ میں تلاوت قرآن پڑھنے کا رکھا، مگر مصطفیٰ پر درود پڑھنا رکھا۔ اب سوال پیدا ہوا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سوال کیا ہوتا ہے جب اس کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں اور درود ہے، مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب تو ملتا ہے، ثواب تو ملتا ہے، قرآن پڑھنے پر درجات تو بلند ہوتے ہیں، مگر درود کی برکت یہ ہے کہ جب میت میں درود پڑھا جاتا ہے حضور کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوتا ہے، اور جب نبی کی توجہ ہو جائے تو گنہگار کی بخشش ناقص ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے درود رکھوایا تاکہ غلاموں کو درود پڑھو، تم ادھر پڑھو گے، مدینے سے خبر ہوگی اور نبی کی توجہ ہوگی تو وہ گنہگار کی بخشش کا سامان جمع ہو جائے گا۔
اس کی نجات کا سامان جمع ہو جائے گا، اس کی مغفرت کا سامان جمع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہوگا چاہتا ہے۔ میری عبادت نماز ہے، نماز جنازہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رب کو منظور ہے، تسبیح نہ ہو رب کو منظور ہے، تحمید نہ ہو رب کو منظور ہے، مگر درود مصطفیٰ نہ ہو رب کو منظور نہیں ہے، ذکر نبی نہ ہو رب کو منظور نہیں ہے۔ عجیب خدا ہوگا جب اتنی عظمت والے قانون نبی کے حق میں بنا رہا ہے، ہم غلام ہو کر اس نبی کا بلال بنا لیں، کیا تعجب کی بات ہے۔ اس نبی کی جو ہے سزا خانی کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے، اس نبی کی عظمت کے کچھ بات کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو نبی کا عاشق بناؤ، نبی کا دیوانہ بناؤ، نبی کا شہدائی بناؤ، نبی کو چاہو، نبی سے محبت، نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو، نبی کی میلاد فخر سے مناؤ، سینہ ٹھوک کے مناؤ۔ کچھ بار بار دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑنا کہ نبی کا میلاد منانا جائز ہے، سنت ہے، اچھا ہے، اللہ کی قسم اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سن لو مسلمان، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم غلام ہو۔ اگر آقا کی ولادت کا جشن نہیں مناؤ گے تو پھر اپنی غلامی کی سند کیسے حاصل کرو گے؟ اپنے غلام ہونے کا ثبوت کیسے دو گے؟ میرے دوستو، میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو بازو والے ہیں ان کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ تمہارے رشتے دار کیوں نہ ہو، تمہارے عزیز کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، ماموں چچا پھوپھا کیوں نہ ہو، تمہارا سسرا کیوں نہ ہو، بازو والوں کے پاس آفس نہیں جانا، ان کی مسجد میں بھی نہیں جانا، ان کو بچی بھی نہیں دینا، ان سے بچی بھی نہیں لانا، اور نہیں لانا۔ میں دوسری بات بولنا چاہ رہا تھا، اگر یہ بچی بیچ میں آ رہی تو بچی کا فارمولہ ختم کر کے آگے بڑھنا۔ دیکھو ہمارے لوگ بڑے لالچی سنیاں ایسے تو دین کیوں ہے، لیکن جب تمہارے گھر کو آئیں گے نا، خدا کی قسم تمہارے گھر میں بدعقیدگی کا ضلالت کا کڑا تو مل جائے گا، بے ادبیاں پیدا ہوں گی، ضلالت شرارت پیدا ہوں گی تمہارے گھر میں، ارے مجبور ہوں گی، غریب ہوں گی۔ اگر سنی کی بیٹی ہے اللہ کی قسم اس کو کر کے لاؤ مسلمان ہے، آپ پوچھے کیوں؟ عجیب، وہ اپنے باپ کے گھر سے تو غریب، غربت کے جوڑے لے کے، غربت کا جہیز لے کے، غربت کا کھانا لے کے، غربت کے کپڑے پہن کے آئی ہیں، لیکن اللہ کی قسم تمہارے گھر میں آئیں گی تو میرے مصطفیٰ کی میلاد کا کھانا ضرور پکائے گی، میرے حسین کی فاتحہ ضرور کرے گی، اہل بیت کے گیت ضرور گائے گی، وہ بغداد والے آقا غوث اعظم کے فاتحہ کا کھانا تمہارے گھر میں بنائے گی۔ اور سن لو، انہی بزرگوں کی نوازش و کرم سے اترتی ہے۔ تم تو غریب کی بچی بلائے تھے، مگر وہ اپنے آقاؤں کا دامن تھام کے ہے، وہ آقا کبھی اس بچی کی وجہ سے تم کو ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیں گے، تم کو شرمسار ہونے نہیں دیں گے۔ وہ بچی تمہارے گھر میں آئے گی تو اللہ کی قسم تمہارے گھر میں میرے آقاؤں کے تذکرے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی، فضل و کرم کے دروازے تمہارے گھروں میں کھلیں گے۔ اور ایک بات سن لو اس موضوع پر، دیکھو دوستو، آج بعض لوگوں کا بی پی بڑھتا ہے، بی پی کئی کو بڑھنا صاحب نمک بہت کھا رہے ہیں، بعض لوگوں کا شوگر بڑھ جاتا ہے، کئی کو بڑھنا شوگر اور شکر بہت کھا رہے ہیں، کم کرو شکر کی، مطلب جو کھا رہے ہیں اس کے اثر پیدا ہوتے باڈی میں۔ گستاخ ماں کا دودھ پئیں گا تو بیٹا بھی غدار بنے گا، بے ادب ماں کا دودھ پئیں گا تو بے ادبی اولیاء کی گستاخی کرنے والا پیدا ہوگا۔ ماں غریب ہوگی لیکن یا رسول اللہ کہنے والی ہوگی، یا حسین کہنے والی ہوگی، یا غوث کہنے والی ہوگی، وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی۔ اللہ کی قسم بیٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر گستاخ رسول تو نہیں ہو سکتا، آقی رسول تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے
بیٹا اللہ کی قسم اولیاء اللہ کو شہدائی کرنا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی آج لوگ جو ہے مسجدیں بنا رہے ہیں. مسجدوں کے نام مسجد عبداللہ ابن عباس بڑے ترجمے میں بولتے ماشاء اللہ میرے ملک بہت اچھی بات ہے. اور ایک نام ہے مسجد عبداللہ ابن مسعود. ہم بچہ بھائی کوئی زندگی میں کبھی ہم ایسا نہیں لے کے جانتے کہ مسجد محمدیہ لے کے مدینہ مسجد لے کے یہ نام کیا بھی کون ہے صحابی رسول ہے. اس کو بولتے صحابی اس کو بولتے بیٹا صحابی کس کو بولتے. بولے دیکھو کوئی نماز پڑھ کے صحابی نہیں بنے, کوئی روزہ رکھ کے صحابی نہیں بنے, کوئی زکات دے کے صحابی نہیں بنے, کوئی حج کر کے صحابی نہیں بنے. حضرت ابو بکر سے لے کے میرے آقا کی وصال فرمانے تک جتنوں کو صحابیت کی شان ملی ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کعبے کا طواف کرنے کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنے, جہاد کی وجہ سے کسی کو صحابی نہیں کہا گیا, نمازوں کی کثرت قرآن کی تلاوت کی وجہ سے کسی کو صحابی نہیں کہا گیا. پھر آپ مجھے حضرت صحابی کہتے کس کو ہے؟ سن لو مسلمانوں, صحابی نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج نہ عبادت نہ تلاوت عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنا, دیدار مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے صحابی بنا. ارے جن کو میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھنا نصیب ہو گیا اللہ نے اس کو صحابیت کا تاج پہنا دیا, اللہ نے ان کو بے مثل و مثال انسان بنا دیا, اللہ نے ان کی عزت و عظمتوں کے تاج بلند کر دیے, اللہ نے ان کو رفعت والا مقام دے دیا, اتنا بڑا مقام دے دیا. آج کی دھرتی پر 2025 میں جتنے مسلمان اس زمین پر ہیں سارے مسلمانوں کی نماز روزہ زکات حج عبادت تلاوت ایک طرح, میرے مصطفیٰ کے صحابی بلال حبشی کی 2 رکعت نماز ایک طرح. پھر سے سنو, جو دیدار کر رہے ہیں ان دیدار کرنے والوں کے نام سے مسجد بنائی جا سکتی ہے اور پھر اس مسجد میں خدا کی عبادت ہو سکتی ہے. تو پھر اس مسجد میں اس کا میلاد کیوں نہیں ہو سکتا جس کا دیدار کرنے سے یہ عبداللہ ابن مسعود بن گئے. ارے نالائق, مجھے صحابی پیارے ہیں تو پھر صحابی کو صحابی بنانے والا پیارا کیوں نہیں؟ صحابی کو صحابی کا رتبہ دینے والا پیارا کیوں نہیں ہے؟ ارے صحابی کو عمل میں صحابی نہیں بنایا, صحابی کو تو میرے مصطفیٰ نے صحابی بنایا, میرے نبی نے صحابی بنایا ہے. کسی کی ماں نہیں چلی وہ یہ کہہ دے کہ صحابی بغیر نسبت رسول کے صحابی, صحابی کو صحابی میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. جب صحابہ سے محبت ہو سکتی ہے اور گلی گلی کھٹکے مار کے بولا جا سکتا ہے صحابہ والا کا صحابہ والا کا صحابہ والا صحابہ والا کا. ارے بے وقوف, جب تو صحابہ والا کام کر سکتا ہے تو پھر صحابہ جس کا کام کرتے تھے وہ نبی والا کام کیوں نہیں کرتا, وہ نبی سے محبت کیوں نہیں کر سکتا, وہ نبی کی میلاد کیوں نہیں بنا سکتا. میرے پیارے دوستوں ذرا غور کرو,
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھے تو صحیح، لوگ باغوانوں سے محبت کر رہے ہیں، کسی کو قرآن سے محبت ہو گئی، کسی کو صحابہ سے محبت ہو گئی، کسی کو جو ہے حدیث سے محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ نام ہی اہل حدیث رکھ لی۔ کیا ہے حدیث بولتے کس کو بولتے؟ حدیث میرا نبی جو کہتے وہ حدیث، دوبارہ میں اس کا ساتھ تاریخ کے بیچ میں سے ہل جائے گا تو حدیث، صرف علی اور جو آواز کی نا وہ آواز کا نام حدیث ہے، وہ فرمان کا نام حدیث ہے، وہ احکام کا نام حدیث ہے۔ ارے جب نبی کے قول سے تجھے اتنی محبت ہے تو خود کو ہے حدیث بول رہا، جب قول پہ تو اتنا دیوانہ ہو گیا تو اس ذات کا دیوانہ تو ہم سے جانا ہوگا نہیں؟ جب کہ قول کا یہ اثر ہے کہ تو بیوار ہو سب سے اچھا ہو، آن ڈالنی جب تو خالی قول کو پکڑ کے اچھی ہو گئی، میں تو پوری ذات کو پکڑا ہوں، میں کتنا اچھا ہوں۔ اس لیے تو سمجھو میرے بھائی، دین سمجھداری کا نام ہے، دین سمجھداری کا نام ہے۔ ارے دیوانے خالی قول کو نہیں کو لیا، لامکہ جانے کو بھی لے لے، عالم غیب ہونے کو بھی لے لے، حاضر و ناظر ہونے کو بھی لے لے، زمین پہ بیٹھ کے قیامت کی خبر دینے کو لے لے، ارے زمین پہ بیٹھ کر جنت کے باغات کی ٹہنیوں کی توڑنے کی شان کو بھی لے لے، اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کو بھی لے لے، ہاتھ اٹھا کر صبح سورج کو پلٹانے کو بھی لے لے، ارے یہ بھی لے وہ بھی لے سب لے، کیونکہ رب نے تجھے صرف زبان لینے کو نہیں بنایا، رب نے تجھے پوری ذات لینے کو بنایا۔ کہ بھائیو قربان جاؤ یار، اہل سنت پہ مر جانا ہے۔ آپ کیا ہی جماعت کی ہے، کیا جماعت کی ہے، سب سے جاؤ جی یہ جماعت کی، کہیں بھی ادبی کرنے سے دیتی ہے جماعت، کہیں بکھرنے دے دیتی ہے جماعت۔ ارے صبح ہوئی تو نبی سے جوڑتی ہے، رات ہوئی تو نبی سے جوڑتی ہے، ارے نبی سے جڑے ہوئے جتنے ہیں یہ جماعت تو ساتھ سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ ہمارے کو اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت ہماری جان ہے، جان ہے۔ بازو والوں کے بات ان کے دماغ کھٹا پڑ رہا ہے، جی دیکھو اہل بیت، پہلے یہ بات میں نے کمپلیٹ کر کے پھر بتا دوں۔ دیکھو اہل بیت سے ہمارے کو محبت ہے، اہل بیت ہماری جان ہے، جان۔ صحابہ کو دیکھنے والوں کو تابعی کہتے ہیں، اور پھر اہل بیت کی نسلیں جو آگے بڑھتی ہیں ان کو سادات کرام کہتے ہیں۔ میرے دوستو اب ہمیں سادات بھی پیارے ہیں، تابعی بھی پیارے ہیں، ائمہ بھی پیارے ہیں، اولیاء بھی پیارے ہیں، صلحاء بھی پیارے ہیں۔ مجھے نقشبندی صاحب یہ سب کیوں پیارے ہیں؟ یہ پیاروں کا تعلق آمنہ کے لال
مرے بیچ میں دوسرے کو باہر نکال دینا ہوتا ہے. کنٹرول ہے نا بھائی. یہاں پہ آدھے لوگ ادھر ہے. سنو دوستو, اہل بیت ہماری جان ہے. اہل بیت ہماری جان ہے. اہل بیت ہماری جان قربان ہے. کیوں ہے اللہ کی قسم, میرے مصطفیٰ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کو چاہتے, اللہ کے اگر کسی کو حضور چاہتے, اللہ کی قسم و سیدہ فاطمہ الزہرا کو چاہتے, مولا علی المرتضیٰ کو چاہتے, مولا حسن پاک کو چاہتے, مولا حسین مجتبیٰ کو چاہتے. اجی کیوں نہ چاہیں؟ دیکھو آپ کے گھر میں بچے ہیں وہ زور سے بولا نہیں. ہاں دیکھو تمہارا بچہ کیا ہے, تمہارے دوسرے نواز دادا وہ تو رسول کر دیا, ایشو کر دیا. دادا کو چھوڑنے آئی میرا پکا ہے, میرا پکا ہے. جانتا ہوں میرے کو دوسروں کا اللہ تو ایسا نہیں ہے. کسان کو اللہ کو اب بولتے تو چھوٹی پارٹی تو بولتے تو دن لگے دادا کا کالے جاتا ہے. ابھی تمہارے کو تمہارا پوترا اتنا پیارا ہے, گنہگار دادا کو گنہگار پوترا اتنا پیارا ہے. اجی وہ تو سارے نبیوں کا سردار ہے, تو ان کو ان کے نواسے کتنے پیارے ہوں گے, ان کو ان کے نواسے پیارے ہیں, ان کو ان کی اولاد پیاری ہے, ان کو ان کے نسل جگر پیارے ہیں. ارے ہم کو ہماری اولاد پیاری ہے, تو امام حسین کو ان کی نسل پاک پیاری ہے, مولا حسن کو ان کی نسل پاک پیاری ہے, غوث پاک کو ان کی نسل پیاری ہے, اجی حضرت بندہ نواز کو ان کی نسل پیاری ہے, سرکار لاہوری کو ان کی نسل پیاری ہے, اور سرکار طاہر حسینی کو ان کی نسل پیاری ہے. سب پیاری ہے, ہر ایک کو اپنی نسل پیاری ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں. میرے پیارے دوستو, اسی لیے میں بار بول رہا ہوں, سیدوں نے میرے سامنے کی تعریف کی ہے, جو بھی یہ کام خدا کا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ سیدوں کے عمل کو دیکھنا, یہ کام خدا کا. سیدوں کا کس کا بھی ملے گا, خان صاحب کا بھی ملے گا. اپنا کام ہے, اپنا گربا دے گا. میں کتنا پانی میں میں کیا ہوں, میں کیا کروں, میں کیا ہوں, اپن اپنے گربا میں گھر میں. اور سید صاحب نے نظر لگا نہیں بولنا. عمل دیکھنے کا کام خدا کا ہے, پھول پھلوں میں نسلوں میں دیکھنے کا کام غلام کا ہے. ہم سے کتنا دیکھنا ہے کہ لبوں میں رسول اللہ کا ہونا, یہ عالم نبی ہے, اولاد نبی ہے, ہمارا کام ہے الگ کرنا. آپ اسے گنہگاروں کو نہیں کرنا ہے مولانا, تمہارا بیٹا گنہگار ہے تو 3 بجے رات کو گھر والا دینے کھولتے معلوم ہے تو سیکنڈ شو جا کے آ رہا, ایک ہی دروازہ کھولتے نہیں کھولتے. جب تمہارا گنہگار بیٹا تمہارا کو پیارا ہو سکتا ہے, تو پھر گنہگار نواز ہے رسول بھی ہم کو پیارا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ ہے, اس کی نسبت رسول اللہ ہے. ہم عمل نہیں دیکھنا, عمل دیکھنے کا کام اللہ کا ہے. اس پر ایک روایت میں کیا کہہ رہا ہوں, خراب چل رہا علماء شاہ بازو والوں سے زیادہ خطرناک ہمارے گھر والے ہیں. سیدوں کا ادب ختم کرنا, ان کی عظمت ختم کرنا, پھیلا رہے, بدماشیاں پھیلا رہے. پیارے دوستوں, ہوا کا دیکھو, ایک بادشاہ سیدوں کی بڑی عزت کرتا تھا, بہت احترام کرتا تھا, بہت محبت کرتا تھا سیدوں سے. سید بولے تو جان لیتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو مشورہ دیا, سرکار آپ سیدوں سے کی محبت کرتے تو آپ سیدوں کو کھانا وظیفہ دیجیے تاکہ سیدوں کے گھر میں آسانی ہو جائے.
یہ زکات نہیں لیتے، کسی کی صدقات خیرات نہیں لیتے، یہ نظر دینے کے لائق لوگ ہیں تو نظر دیجیے تو بادشاہ کہتے ہیں اچھی بات ہے، میری طرف سے میں سادہ دیکھ رہا ہوں، نظر اٹھانے کا نہیں ہوتے۔ ایک سید تو خود بلانے لگا وزیروں کو، بلاؤ دعوت کی کھلا کے سید صاحب آپ کے کتنے بچے؟ بولے 10 بچے صاحب، 10 دینار دو سید صاحب کو بہانا 10 دینار۔ سید صاحب دوسرے سے جیسے آپ کو کتنے بچے؟ صاحب کے 6 بچے، بولے 6 دینار مقرر کر دو، جتنے بچے اتنے دینار۔ قمیص مبارک اٹھا کے دکھائے، وہ جو کوڑے وہ بیٹے کو مارا تھا اس کے نشان رسول اللہ کیا قدموں میں گر گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ شراب پیتے تھے لے جا کے پیسے ان کو شراب سے روکنے کے لیے مارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہوتا حساب لینے کا؟ تو کون ہوتا؟ تو خدا ہے جو میرے بیٹوں سے حساب لے رہا ہے۔ حساب لینے کا کام اللہ کا ہے، نظر دینے کا کام تیرا۔ توبہ شدہ کیا، معافی چاہ، رسول اللہ سے قدموں میں گر گیا، معافی چاہ، رسول اللہ کی دار نہیں کرے، خواب ختم ہوگا۔
صبح اٹھا ننگے پیر، بولا وزیروں سے کہاں ہے وہ سید صاحب مجھے لے چلو، کہاں ہے وہ سید صاحب مجھے لے چلو۔ وہ سید صاحب گھوڑوں کے استبل میں پی کے گھوڑوں کے جو ہے پیروں میں ڈوبتے پڑے ہوئے، گیا سید صاحب نے اٹھایا، منہ ڈلایا، جسم پہنا کے پلا کے کر کے لے کے آ کے دربار میں ادب سے اپنی عزت کی جگہ پہ بٹھا کے ان کو نظر پیش کرا، بولے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ سید صاحب معاف کر دیں گے آپ تو رسول اللہ مجھے معاف کرنا۔ بھائی دیکھو جس کو اس کا بیٹا پیارا ہوتا ہے، رسول اللہ کو اپنی نسل پاک پیاری ہے، اس لیے میرے بھائیوں سیدوں کی ادب نہیں، یہ رسول اللہ کی نسل ہے۔ تو الغرض میرے بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحمداللہ تعالیٰ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ میں ہیں۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں، یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت آمنہ کے 2 جملے سن لو، آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیا شان والے نبی ہے۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں اپنے وطن پاک میں رسول اللہ کو محسوس کی بشکل حمل، حضور مجھ پہ چلبگر ہوئے، حضور مجھ پہ چلبگر ہوئے، تو میں کیا دیکھتی ہوں، کسی مہینے میں میرے خواب میں حضرت آدم تشریف لا رہے ہیں، کسی مہینے میں حضرت ابراہیم تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت سلیمان تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور ہر نبی آتے ہیں مجھے یہی کہتے جاتے ہیں آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، اللہ کا حبیب تجھ میں چلبگر ہوا ہے، آمنہ مبارک ہو، اللہ کا حبیب تجھ میں چلبگر ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے عمل سے کچھ مہینے پہلے حضرت عیسیٰ میرے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے آمنہ مبارک ہو، اب تمہارے جرم پیٹ میں وہ چلبگر ہوا، وہ اب تمہارے پیٹ سے دنیا میں آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمینوں میں محمد رکھا جائے گا۔ جن کی مبارکبادیاں پیغمبر دے رہے ہوں، انبیاء دے رہے ہوں، ویسے نبی کی میلاد اگر غلام بنا لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اللہ کی قسم منانا چاہیے میرے دوستو۔ اب دوسری بات سنو، اجی دیکھو ہمارے پاس بھی کئی بچے پورے پیدا ہوئے سوچ ہیں، لیکن جتنے دواخانہ پیدا ہوتے سسٹم کیا ہے؟ پیدا ہوتا جو ہے راضی کا ڈاکٹر، راضی کا MBBS، انہوں ٹھہرے گئے، ہمارے بچے پیدا ہوئے، ہم لوگ پیدا ہوئے تو لکشمی بائی گایا، انہوں ٹھہرے گئے، میں سما نرس، انہوں ٹھہرے گئے، پاروتی انہیں نرس، انہیں ڈھمنا پیدا ہوئے، خطرناک زمان ٹھہرے گئے، اور ہم بولے ہم نبی کے برابر ہیں۔ ابھی جب میرا نبی اللہ کا حبیب، نبیوں کا سردار، مالک کائنات، مختار کائنات، مالک جنت جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ نے میرے لحد جگر کی ولادت کے بعد میرے حجرے میں حضرت حوا کی روح مبارک کو بھیج رہا ہے، حضرت مریم کی روح مبارک آ رہی ہے، حضرت آسیہ کی روح مبارک آ رہی ہے، حضرت حاجرہ کی روح مبارک آ رہی ہے۔ اللہ نے ان مقدس شہزادیوں کو میرے حجرے میں بھیجا، جاؤ آمنہ کے پاس ٹھہرو، میرا حبیب چلا کر میرا حبیب آنے والا ہے۔ عجیب ولادت مصطفیٰ کی ہے، انتظام خدا کا ہو رہا ہے، انتظام و اہتمام خدا کر رہا ہے۔ کیا شان ہے جی ہمارے آقا کی، ایسی شان والے نبی پیدا ہوئے ہیں تو ہم لوگ غلامہ خالی 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں منانا جی، سال کے پورے 365 دن میلاد مناتے رہنا، ہر دن میلاد نبی ہے، ہر دن میرے آقا کا جشن ہوتے رہنا۔ ہم لوگ دنیا میں کاروبار کریں، بزنس نہیں پیدا ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کئی بھی لوگ مر گئے، 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ 15 کروڑ 25 کروڑ 70 کروڑ 80 کروڑ بینک بیلنس ہے۔ کئی تو ہمارے حوالے جب لے کے جانا چاہیے تو ارے غصے میں دیکھ رہے ہیں جی،
بچوں کو رکھے گئے، بچے رکھ لیتے تو عزت سے یہ بنڈل تمہارا، یہ بنڈل میرا، یہ بنڈل اس کا، یہ بنڈل، ایسا بانٹ لے رہے ہیں۔ بابا کہا کہ ایک دوسرے کے مرنا کر لے رہے ہیں۔ ہم خود اپنی اولاد کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو ذرا غور کرو، اللہ نے ہمیں دنیا میں بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے گاڑیوں کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، مصطفیٰ سے محبت کے لیے بھیجا۔ نبی سے محبت کرو، نبی کو چاہو، نبی سے پیار کرو، نبی کی الفت میں جیو مسلمان، نبی کے دیوانے بن کے جیو میرے بھائی۔ ایک روایت سناتا ہوں، کتنے دیوانے بننا چاہیے؟ دیوانگی کہاں تک ہونی چاہیے؟ ایک روایت سن لو انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی زوجہ حضور کے دربار میں آگے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام کی شکایت لے کر آئی۔ حضور نے پوچھا، آپ ابو ہریرہ کی زوجہ ہے نا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میں ابو ہریرہ کی زوجہ ہوں۔ بولو میرے ابو ہریرہ کی کیا شکایت لائی ہے؟ یا رسول اللہ، وہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے، وہ گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے، ہمارے پاس رہتے ہی نہیں، وہ ہم سے ملتے، بات کرتے، وہ ضرورت کے تحت جو جو چیزیں دینا ہے دے کے بھی گھر سے چلے جاتے، گھر میں ٹائم ہی نہیں دے۔ حضور آپ ذرا ان سے کہیے نا کچھ ٹائم ہمارے ساتھ بھی بتا لیا کرو۔ رسول اللہ فرمائے، ضرور ابو ہریرہ آئیں گے، میں ان کو متنبع کروں گا کہ آپ کے ساتھ ٹائم دو، بچوں کے ساتھ ٹائم دو، گھر میں ٹائم دو، میں آگاہ کروں گا، میں ان کو تنبیہ کروں گا۔ زوجہ شکایت کری چلے گئے، حضور وعدہ کریں میں متنبع کروں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور فرمایا، ابو ہریرہ آج تمہاری زوجہ آئی تھی، تمہاری شکایت کر رہی تھی، تم اس کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ابو ہریرہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ابو ہریرہ اپنے گھر میں ٹائم دو، یہ تمہارے نبی کا حکم ہے، ابو ہریرہ ٹائم دو۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے، آمنا سب کرنا یہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ گھر کو گئے، جا کے گھر میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، بیوی سامنے حضرت پورا رو رہے، بچے سامنے حضرت پورا رو رہے، گھر میں حضرت پورا رو رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، بے ہوش ہو گئے۔ زوجہ نے پھر پانی نکال کے گھر کے ہوش میں لائی، ماجرا کیا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کا حکم ہے گھر کو جاؤ، تو گھر کو آیا۔ تو گھر کو آئے تو اچھی بات ہے نا، بیوی ہے بچے ہیں، بیٹھو، رو کیوں رہے ہو؟ اتنا رو رہے ہو کہ بے ہوش ہو گئے، بات کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں حضور کا دیدار کرتا ہوں تو مجھے زندگی نصیب ہوتی ہے، حضور سے دور ہوتا ہوں تو مرنے کے برابر لگتا اللہ۔ میں تجھے حکم رسول پر تیرے پاس آ کے گیا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، رسول اللہ سے دوری کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، رسول اللہ سے تم نے مجھے دور کیا شکایت کر کے، میں برداشت نہیں کر سکتا، مگر میرے آقا کا حکم ہے میں رہوں گا۔ بیوی خود ہاتھ پکڑ کے لے آئی، لے آگے بولی، یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، ابو ہریرہ کو اپنے دربار میں بیٹھنے کا موقع ہے۔ اللہ ورنہ مجھے خوف ہے کہ ان کی آپ سے دوری کی وجہ سے کہ میں بیوہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ ایسی محبت کرتے ہیں صاحب، حضور سے پیار کرو میرے بھائی۔ ہمارے پاس عجیب دیکھو کہ دنیا کے بے وقوف لوگ ہیں، ان سے کیا محبت کرنا ہے، نالائقوں سے آج محبت کرتے کر پیڑوں میں چھوڑے بھوک دیتے ہیں، دیکھا جائے رشتہ دیکھا جائے، آپ جتنے جوان بچے تھا ایک 15 دن گھر میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد بیوی کا اصلی چہرہ سامنے آتا، گردا بیلا لکھ کہتی جا رہے بولے جا کام کو جا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو کتنی محبت ہے جو ایک 3 مہینے گھر میں بیٹھ جاؤ، امی کا بھی روپ آ جاتا سامنے، ابا کا بھی آ جاتا، ابا ہوتا ناراض ہوتا ہے، چپل نے کمار ہوتا ہے اتنی سے محبت، ان کی محبت دیکھو جی، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، مگر مولا برابر کی دن کھلاتا جا رہا ہے، رسول اللہ کی رحمت نصیب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ارے رات بھر سوتے پڑے ہوئے، نہ فجر کا خیال، نہ ظہر کا خیال، نہ عصر کا خیال، نہ عشاء کا خیال، مگر مولا 3 ٹائم برابر کھانا کھلاتا جا رہا ہے، رسول اللہ کی رحمت 3 ٹائم کھانے کی شکل نصیب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیاروں وہ ہے اصل محبت کے لائق،
محبت اللہ اس کے رسول سے کرو میرے بھائی. چاہو اللہ اس کے رسول کو, چاہو اللہ اس کے رسول کو, کتنا چاہو. بس ایک بات سن لو, لاسٹ بات. ایک بار میدان جنگ میں کفار رسول اللہ اور صحابہ سے مقابلہ کرتے ہیں. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر, حضرت سیدنا عمر, حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, جلیل القدر ہستیاں میدان جنگ میں. اتفاق ایسا ہوا, مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر ہے اور کافروں کی طرف سے حضرت زبیر کے والد ہیں. حضرت زبیر کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کی طرف سے آ رہے ہیں. حضرت زبیر مسلمانوں کی طرف سے آ رہے ہیں. مسلمان اور کفر کا مقابلہ ہوتے 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 حضرت زبیر کے سامنے ان کے والد آ گئے. اللہ اکبر, اتفاق بیٹا اور باپ سامنے ہو گئے. حضرت زبیر فل روانی سے, انتہائی شدت سے, پوری جوانی کا استعمال کرتے تلوار چلا رہے, اور ادھر بوڑھا باپ وہ اپنے بیٹے کے اوپر تلوار چلا رہا ہے. دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتے 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 ٹکراتے. باپ بوڑھا تھا تو تلوار بھی کمزور تھی, تلوار کٹ کے نیچے گر. حضرت زبیر نے جیسے ہی موقع پایا تلوار اٹھا کے اپنے باپ کے سر میں ایسا مارے, یہ چیرتے ہوئے تلوار سے نیچے ہوتی تو آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ ادھر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کے شدت, صحابہ کرام پریشان, سکتہ جاری ہوگا پوری مجلس پر. ادھر سے کفر بھی حیران, ادھر سے اسلامی سلطنت, اسلامی فوج بھی پریشان. رسول اللہ آگے بڑھے, حضرت زبیر کو پکڑے, کھینچ کے اپنے گھوڑے پہ بٹھائے اور گھوڑا دوڑا کے حضور تک کونے میں لے گئے. لے جا کے حضرت زبیر کو سینے سے لگائے, ان کو تھامے, ان کو ایسے تھک کے پوچھا, زبیر وہ تمہارا باپ تھا, چھوڑ دیتے کوئی اور مقابلہ کرتا, تم نے تلوار کیوں چلائی؟ اللہ کی قسم اے مسلمانوں, حضرت زبیر کا جواب سنو. حضرت زبیر نے کہا, یا رسول اللہ, آپ پر میرے بابا قربان, آپ کہہ رہے ہیں وہ تمہارا باپ تھا, تو مجھے اب یاد آ رہا ہے وہ میرا باپ تھا, ورنہ میں تو اسے باپ کی شکل میں نہیں, گستاخ رسول کی شکل میں دیکھا. اللہ اکبر. اپنے باپ کو بھول گئے حضور کی محبت میں, اپنی بیویوں کو بھول گئے حضور کی محبت میں, اپنے گھروں کو بھول گئے حضور کی محبت میں, اپنے بچوں کو قربان کر دیے حضور کی محبت میں, اپنے جسموں کو جلا دیے حضور کی محبت میں, تپتی ہوئی بیڑی میں لیٹ گئے حضور کی محبت میں, سولیوں پہ لٹک گئے حضور کی محبت میں. ارے اپنے آپ کو قربان کر دیے, خاک کر دیے حضور کی محبت میں, کر کے دنیا والوں کو بتلایا. دنیا والوں صرف نماز, روزہ, زکات, حج, عبادت, اسی کا نام اسلام نہیں ہے. خود کو نام محمد پہ قربان کرنا, اسی کا نام بھی اسلام ہے, اس کا نام بھی اسلام ہے. یہ اسلام کی حقیقت ہے, یہ اسلام کی روحانیت ہے. خدا را مسلمانوں, اللہ کا واسطہ, اس کے رسول کا واسطہ, اس کے اللہ کے رسول کا واسطہ, اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کرو, نبی کی الفت, نبی کا پیار پیدا کرو, نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہو. ہمیشہ نبی پہ درود پڑھتے رہو. شیطان تمہیں روکے گا, درود پڑھنے سے شیطان تمہیں روکے گا. وہ ملعون کی بات نہیں سننا, مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہنا, نبی پہ درود پڑھتے رہنا, کثرت سے درود پڑھتے رہنا, کثرت سے درود پڑھتے رہنا. ارے وہ خدا خدا ہو کر نبی پہ درود پڑھتا ہے, وہ خدا خدا ہو کر فرشتوں سے درود پڑھواتا ہے. ہم غلام ہو کر کیوں کر درود نہیں پڑھتے؟ اللہ کا واسطہ نبی میں درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پڑھتے رہو, کثرت سے درود پڑھتے رہو, کثرت سے درود پڑھتے رہو. درود پڑھنے والے کا اور حضور کا رشتہ ایسے ہوتا ہے, درود پڑھنے والا اپنے نبی سے ایسا رشتہ رکھتا ہے, ایسا اس کا اور حضور کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. وَمَا رَيْنَ إِلَّا